السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فأنفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمہ والأبرص وأحيي الموتى بإذن اللہ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم۔ کل تک ہم نے جو پڑھا وہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو خوشخبری دی گئی اور جو خبر دی گئی کہ ان کے صاحبزادے جو آنے والے ہیں وہ کن خصوصیات کے حامل ہوں گے، اور وہاں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ آنے والا بچہ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے فوراً بعد اپنی جو جن خصوصیات کا یا جس مرتبہ اور مقام کا ذکر کیا وہ بھی ہم نے کل سورہ مریم میں دیکھا۔ تو آج اب اس سے آگے کی بات ہے، اور یہاں اب درمیان کی ساری رودات تو اللہ تعالیٰ اس طرح تو نہیں بتاتے، تو پھر کیا ہوا اور پھر کیا ہوا۔ اب یہاں سے جو بات شروع ہوتی ہے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یہ اب وہ وقت ہے جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت کے منصب پر فائز کر دیا گیا، اور وہ اب قوم کو خطاب فرما کر یہ کہہ رہے ہیں کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، انی قد جئتکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں، بآیۃ من ربکم، نشانی کے ساتھ، ایک علامت کے ساتھ تمہارے رب کی جانب سے۔ اب وہ کون سی نشانیاں دی گئیں؟ یہاں اب جو معجزات مذکور ہیں جن کا ذکر کیا گیا اور جو نشانیاں بتائی گئی، ان میں سے یہ جو پہلی ہے اس کا ذکر تو تورات میں نہیں ہے، اور باقی بھی جن کا ذکر ہے اس میں بھی بإذن اللہ کی قید نہیں۔ اب قرآن جہاں بھی کسی بھی نبی کے کسی بھی معجزے کا ذکر کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ خود یہ ایسے کرتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ یہاں پہ جیسے آگے ہم دیکھیں گے کہ ہر معجزے کے ساتھ بإذن اللہ جو ہے وہ ضرور لگایا گیا، تو بلکہ صاف یہ کہا گیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ ہوتا تھا اس کے جواب میں ایک ہی بات کہی جاتی تھی کہ میرے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے، جو تم کہہ رہے ہو کہ میں یوں کر دوں یوں کر دوں، اللہ ہی ہے جو کچھ عطا فرما دے۔ اور جو کچھ عطا ہوتا تھا پھر انبیاء علیہ السلام کی خاص انداز یہ رہا کہ وہ سب کچھ من جانب اللہ ہی قرار دیتے، حتیٰ کہ انہیں جو فتوحات حاصل ہوئیں ان کو بھی وہ یہی کہتے تھے کہ ہزم الاحزاب وحدہ، اللہ نے تنہا تمام لشکروں کو شکست دی۔ یہ بھی نہیں کہا کہ بھی ہماری مدد سے شکست دی، یہ اللہ کو میری مدد کی کیا ضرورت ہے، مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کو میری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ہزم الاحزاب وحدہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی سارے معاملات جو ہیں انہی کے اختیار میں ہیں۔ تو اس چیز کا ذکر قرآن جو ہے وہ بڑی وضاحت سے کرتا ہے، یعنی یہ جو توحیدی تصور ہے۔ اس کے برعکس اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی مریضوں کو شفا دیتے تھے، اس میں اور اس میں کہ اللہ کے حکم کے ساتھ یا اللہ کے اذن کے ساتھ شفا ہوتی تھی، اس میں بہت فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں یہاں پہ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، توحیدی تصور جو ہے یعنی اس کو بڑا ہمیں اپنی عام گفتگو میں بھی اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم عام گفتگو میں بھی بعض وقت بہت اس معاملے میں لاپرواہی اختیار کرتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سی نشانیوں کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے۔
تو فرماتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین، میں بناتا ہوں تمہارے لیے، یعنی اخلق لکم تمہارے لیے یا تمہارے سامنے بنا رہا ہوں، من الطین مٹی سے، یعنی مٹی لی ہے میں نے، اس کو ایک پرندے کی شکل دی، کہیئۃ الطیر، حیت شکل کو کہتے ہیں، کا جیسی کہ، الطیر یعنی ایک خاص کوئی پرندہ میں بناتا ہوں، فانفخ فیہ، بس میں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، بس وہ ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ اب پرندہ اب وہ تو ہزاروں افراد بناتے ہیں، خود سازی ایک بڑا فن ہے، پیشہ ہے لوگوں کا، اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا، بہرحال لوگ بناتے ہیں۔ تو لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جتنے مرضی آپ وظیفے پڑھ لیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس میں پھونک مارنے سے وہ پرندہ بن جائے سچ مچ کا، یا وہ سچ مچ کا گھوڑا بن جائے، یا سچ مطلب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ ہی کا حکم نہ ہو۔ تو حقیقتاً زندگی عطا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اب اس مٹی کے حیات کو، مٹی کی شکل کے پرندے کو سچ مچ کا پرندہ بنانا، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کو بڑی وضاحت سے کہا گیا کہ کہیئۃ الطیر، میں تو بناتا ہوں بالکل پرندے کی شکل، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، بس وہ ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اذن اجازت بھی ہوتی ہے، اذن اعلان بھی ہوتا ہے، اذن حکم بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہوگی۔ پھر آگے جو ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں، اکمہ کہتے ہیں جو کہ پیدائشی اندھا ہو، جس کو کبھی نظر ہی نہ آیا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں بناتا ہوں، وَأُبْرِئُ اچھا کرتا ہوں یا اس کو نجات دیتا ہوں، اکمہ جو پیدائشی اندھا ہے، والابرص، اور جو برس میں ہے، یعنی برس جو ہے یہاں پر کوڑی کے معنوں میں آیا ہے، اور یعنی یہ صرف وہی برس نہیں ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ برس کے نشانات ہیں، بلکہ یہ بڑا ایک تکلیف دہ مرض ہے۔ والابرص واحیی الموتى، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی وہ اس کو سراسر اپنے ساتھ منسوب نہیں کرتے کہ میں کرتا ہوں، اگر صرف اتنا کہتے نا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، تو یہ تو پھر اپنی طرف منسوب کرنے والی بات ہے نا، لیکن ساتھ جب بِإِذْنِ اللہ کہہ دیا گیا تو مطلب یہ ہوا کہ اگر میرے ذریعے کچھ ہو رہا ہے کام تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کروا رہے ہیں، یعنی اصلاً یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، یا ان کو جو شفا دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ تو شفا جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی شفا دیتا ہے۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، تو انہیں کیوں خاص طور پہ ان چیزوں کی جو مینشن ہوئی ہیں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ میں اگر بھوکا ہوں تو وہی مجھے کھانا کھلاتا ہے، پیاسا ہوں تو وہی پانی پلاتا ہے، میں بیمار ہوں تو وہی شفا دیتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے دور میں ان تمام معاملات کے لیے الگ الگ بت جو تھے یا دیوتا جو تھے ان سے باتیں منسوب تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کام کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج بھی ہم جب بات کرتے ہیں نا، ایک عام بھی ہمارا انداز یہی ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس بڑی شفا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر یا فلاں اسپتال میں جائیں گے تو شفا ہوگی، اور فلاں میں جائیں گے تو وہاں پر تو مسئلے ہی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ایک وہم دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی ایک اسپتال میں یا کسی ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے اگر کوئی مریض ٹھیک نہیں ہوا نا، یا ہمارے تعلق والوں میں سے کوئی آ کے کہتے میں تو وہاں گئی تو وہاں میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، یہ ایک تو خیر ایٹیٹیوڈز ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے لوگوں کے،
طبی عملے کے بھی صحیح نہیں ہوتے، تو وہ تو الگ بات ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ جو میرے کمپلیکیشن پیدا ہوئی یا جو مجھے یا فلاں کو جو شفا نہیں ہوئی یا فلاں وہاں جا کے مر گیا تو یہ اس ہسپتال کا کی نحوست ہے اور فلاں جگہ میں جاؤں گی تو وہاں پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ غلط بات. سب کچھ اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے. تو ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ اس وقت بھی جتنے بھی ہمارے طبی ادارے ہیں نا، سوائے ایک آدھے کے، سب نے وہ یونانی دیوتاؤں کو ہی شفا کا مرکز بنایا. ہمارے جتنے بھی لوگوز ہیں نا، جن میں وہ ایک عصا ہوتا ہے اور اس کے درمیان اس کے اوپر ایک یا دو سانپ لپٹے ہوتے ہیں، یہ دراصل وہ آپ اگر اس کو نیٹ پہ سرچ کریں تو یہ یونانی دیوتا جو ہیلتھ کا یا نفع دینے والا دیوتا ہے، ہرمیس یا اس ایسکیپلیس جو کہ اس کی ایک بیٹی ہے جو کہ شفا کے ساتھ منسوب ہے. حتیٰ کہ ہم جو پریسکرپشن کے لیے علامت بناتے ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ ایک آر لکھ کے اس کو کاٹا ہوا ہے، وہ بھی ہورس جو ایک مصری صحت کا دیوتا ہے اس کی علامت ہے. اس کی آنکھ جو ہے، مصری دیوتاؤں کی تو خصوصیت یہ تھی کہ وہ آدھے انسان ہوتے تھے اور آدھے کوئی نہ کوئی جانور. تو یہ جو صحت کا دیوتا ہورس ہے اس کا سر جو ہے وہ عقاب کا ہے اور باقی دھڑ جو ہے وہ انسان کا. عقابی آنکھ جو ہے وہ اس کا وہ پریسکرپشن کے سائن کے طور پہ استعمال ہوتی چلی آئی ہے. اور ہم نے جو کتوں اتنے ہم ماشاءاللہ مطیع اور فرما بردار ہیں نا اپنے آقاؤں کی، کہ جو انہوں نے کہا جو انہوں نے کیا ہم بھی بالکل سٹیپ بائی سٹیپ ان کے نقش قدم پہ چلے جا رہے ہیں. اور ہم نہیں سمجھتے کہ شفا جو ہے وہ تو من جانے والی ہے. اب ساتھ دیوتا کی شکل بنا دو اور نیچے لکھ دو کہ شفا من جانے والا ہے تو پھر کیا بات ہے. توحید اتنی خالص ہونی چاہیے، اتنی خالص ہے کہ اس میں شائبہ تک نہ ہو کسی دوسری چیز کا. کوئی علامت بھی ہم جو ہے نا اپنے ساتھ اس کو نہ رکھیں. اس معاملے میں ہم لوگ جو ہے نا بہت کوتاہی کرتے ہیں. ایک تو جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، بھائی وہ کون ہوتا ہے شفا دینے والا؟ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں. وہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو چاہے تو مطلب ایک علامتی طور پہ میں مٹی ذرا سی ہاتھ لگاؤں تو بھی شفا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں، اور اگر اس چیز پر یقین ہو تو یہ بندہ جو ہے نا وہ دوائیوں کا محتاج ہی نہ رہے. تو لیکن ہماری یقین اتنا پختہ نہیں ہے نا، اس لیے اسباب کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور اسباب کے سہارے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادویات جو ہیں ان میں تاثیر رکھی ہے یا ان کا حکم دیا ہے کہ ان کو دوائیں لو. تو یہاں پر خاص طور پہ جن تین چیزوں کا ذکر ہے یہ بظاہر ایسی معلوم ہوتی تھی کہ جو پیدائشی انتھا ہے اس کو تو کوئی ٹھیک کر ہی نہیں سکتا. اس میں تو کوئی ایسا نقص ہے جو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی علاج نہیں. اور خاص طور پہ یہ جو نشانیاں عطا فرمائی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو سخت انہی یونانی حکیموں کا بڑا چرچا تھا جو کہ جو علاج بھی کیا کرتے تھے اور ان چیزوں کا چرچا تھا، ان کا ذکر ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی ایسی ان سے بڑھ کر ایسی صفات عطا فرمائی، یعنی ان کے ہاتھ میں ایسی یا ان کے ذریعے سے ایسی شفا دی لوگوں کو کہ جو کوئی دوسرا نہیں دے سکتا تھا. جس میں سے دو کا ذکر یہاں پہ ہے، دو بیماریوں کا، جس میں سے ایک پیدائشی اندھا اور دوسرا ابرس یعنی کوڑی، کہ اس کا کوئی علاج نہیں تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو جو بھی وظیفہ پڑھتے ہوں گے یا نہیں پڑھتے ہوں گے یا ہاتھ لگاتے تھے، یہ کئی روایات آتی ہیں کہ صرف ان کے ہاتھ لگانے سے ہی وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. یا لیکن وہ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں کر رہا، یہ بھی اذن اللہ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو جئتکم بآیہ جب انہوں نے کہا تو یہ لفظ بھی جو ہے یعنی تنقید آیا، یعنی تو خاص علامت کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ تعمیم کہتے ہیں کہ عمومیت ہے کہ میں
اپنی رسالت کے ثبوت میں اپنے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اس سے قطع نظر کہ ان کی تعداد کیا ہو، 1 ہو یا 10 ہو، یعنی تعداد اتنی اہم نہیں ہے جتنی کہ یہ بات اہم ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہو رہا ہے۔ تو اس میں یعنی پہلے بھی ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انجیل میں ذکر تو ہے، اس میں وہ والی پہلی بات کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے نا کہ وہ پرندہ بناتے تھے اور وہ وہ سچ مچ کا پرندہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی خصوصیت بتائی یا ان کو جو کچھ عطا فرمایا گیا تو اس کا ذکر فرمایا، اور وہ انجیلوں میں زیادہ جو ذکر ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ وہ بیماروں کو شفا دیتے، وہ ابرئ الاکمہ، اور اندھے کو اور کوڑی کا ذکر ہے، وہ احیی الموتیٰ باذن اللہ، اور وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اب یہ ہر مردہ زندہ نہیں ہوتا تھا، جس کو اللہ کو منظور ہوتا تھا، یا چند ایک ہی آئے ہیں روایات میں کہ کوئی خاص مسئلہ ہوا کسی کا تو پھر اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوا، اور یہ تقریباً ویسی ہی بات ہے جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا کہ جب وہ ایک قتل ہوا اور مقتول کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور پھر حکم دیا کہ گائے کا ایک حصہ جو ہے وہ اس مقتول کو لگاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور وہ زندہ ہوا اور اٹھ کے بیٹھا اور اس نے قاتل کا پتہ بتایا۔ تو بالکل یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو عطا فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں اپنے جس نبی بندے کے ذریعے کچھ ظاہر کرنا چاہے وہ اپنی اعجاز جو ہے وہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ اعجاز مطلب بندہ جو ہے وہ تو عاجز ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے معجزے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اگلی بات ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ وَنَبِّئُكُم یعنی اگر کوئی میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم کیا کھا کے آئے، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تمہارے گھروں میں کیا کیا خزانے ہیں، کیا کیا تم گھروں میں رکھے ہوئے۔ اب یہ بھی بڑی بات ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو دیکھ کے ہی اس کو بتائے کہ تم کیا ہو۔ اب یہ بھی ظاہر ہے ہر ایک کو تو وہ نہیں کہتے ہوں گے پکڑ پکڑ کے کہ تم یہ کھا کے آئے ہو، تم یہ تمہارے گھر میں یہ چند ایک کی علامتیں ایسی ظاہر ہوتی ہیں، تو لیکن وہ ساتھ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن ہی سے ہوتا ہے۔ اب اس یہ جو آخری چیز ہے نا اس کا بھی انجیل میں ذکر نہیں ہے۔ انجیل جو ہے وہ صرف صحت کے معاملات کی بات کرتا ہے، تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اب جو ایمان کے لیے کوئی ہٹ کٹ حجتیں اختیار نہ کرے، کوئی ہٹ دھرمی کا ایک مظاہرہ نہ کرے، تو بڑی اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان مطلب کوئی بندہ جو ہے جو پیش کر رہا ہے وہ کس درجے کا ہے۔ اب اگلی بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ دیکھیں نا وہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، کچھ چیزیں تو انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کی اور کچھ کا وہ خود اعلان فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں مصدق ہوں۔ مصدق کا مطلب تو ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، بین یدیہ جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے۔ تو ابھی ہم اس کی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ مصدق کس چیز کے تھے۔ تو لما بین یدیہ من التوراۃ، تورات میں سے جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو جن کو تم نے حُرِّمَ عَلَيْكُمْ جو تم پر حرام کر دی گئی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس، جئتکم تمہارے پاس آیا ہوں، بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ تمہارے رب کی جانب سے ایک آیت کے ساتھ، بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ نشانی کے ساتھ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ،
بس اللہ کا تقوی کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ وہ بنیادی پیغام ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی مخاطب قوم کو دیا۔ یہاں پر مصدق کا جو لفظ ہے یہ اہم ہے، اور اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اس تصدیق کے شواہد انجیلوں میں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے زور اور بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات بار بار فرمائی کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کو قائم کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن اس کتاب کا یعنی تورات کا یا اللہ کی شریعت کا ایک نقطہ بھی نہیں ٹل سکتا جب تک ہر بات پوری نہ ہو۔ اور انہوں نے عملاً بھی جس شریعت کی خود پیروی کی اور جس کی پیروی کی ہدایت اپنے پیرووں کو دی وہ تورات ہی کی شریعت تھی۔ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، شریعت وہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو دی جا چکی تھی۔ انہوں نے تورات پر جو اضافہ فرمایا ہے وہ شریعت کا نہیں ہے، یعنی کوئی قانون نیا نہیں آیا، کوئی ضابطہ نیا نہیں بتایا گیا، بلکہ صرف حکمت کا ہے، یعنی حکمت یعنی طریقہ کار کا ہے کہ اس پر چلنا کیسے ہے۔ اور اس اضافی کی نوعیت یہ ہے کہ انہوں نے تورات کے جو اہم احکام ہیں ان کی حکمتوں کو واضح کیا، اور جو انہوں نے اس میں غلط باتیں شامل کر لی تھیں ان کی تصحیح فرمائی۔ پھر دوسری بات جو مصدق ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے یہ دیا گیا ہے کہ میں تورات کی پیش گوئیوں کا مصداق ہوں، میرے ظہور سے ان کی تصدیق ہوئی ہے۔ ہر پہلے نبی جو ہے نا وہ اگر ان کے بعد کوئی نبی جب آنے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی خاص علامتیں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ علامات جو ہیں ان علامات کے ساتھ نبی آئیں گے اور تم جو ہو نا ان کی تصدیق کرنا یا ان کا ساتھ دینا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے نا اپنے بعد میں آنے والے نبی کی خبر دیتے چلے آئے، تو ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خاص خصوصیات دی گئیں ان کے بارے میں پیش گوئیاں پہلے نبیوں کے پاس موجود تھیں جن کی بنا پر انہیں ایک نبی کی بعثت کا انتظار تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہرت ہوئی تو بہت سے حلقوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ بعض لوگ اس منتظر کا نام ایلیا لیتے تھے۔ انجیلوں میں حضرت یوحنا یعنی حضرت یحییٰ کے بارے میں تو یہ منقول ہے کہ جب وہ جیل میں تھے تو انہوں نے اپنے چند شاگردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیج کر یہ پوچھوایا کہ وہ جس کا انتظار تھا وہ آپ ہی ہیں یا ہم کسی اور کا انتظار کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام لانے والوں سے کہا کہ جو کچھ دیکھ رہے ہو وہ جا کر بتا دو کہ لنگڑے چل رہے ہیں، گونگے بول رہے ہیں، اندھے دیکھ رہے ہیں، اب اور کس بات کا انتظار؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعدد ایسی باتوں کا خود بھی حوالہ دیا ہے جو ان کے بارے میں پچھلے نبیوں نے فرمائی ہیں، اور یہ حوالے انجیلوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی واضح خبریں دی، اور اب ہم اس وقت ان کا تو ذکر نہیں کرتے، بس صرف اتنی سی جو سورہ صف میں آئی ہے وہ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، صرف اس لحاظ سے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو آنے والے نبی کی کس انداز میں خبر دی جاتی ہے۔ اس میں صاف فرمایا گیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ،
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس چیز کی جو تورات میں موجود ہے پہلے سے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت دیتا ہوں، مبشر ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، مگر جب وہ کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سحر ہے، یہ تو سری دھوکہ ہے، یا یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو تقریباً اسی انداز میں تمام انبیاء علیہ السلام کو آنے والے نبی کی خبر دی جاتی رہی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام تک جو ہے وہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ پھر بعد میں ان لوگوں نے تحریفات کی یا ترجمے کر دیے، اصل ٹیکسٹ جو تھا وہ تو پھر موجود ہی نہ رہا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام جو ہے اس کا ترجمے ہوتے ہوتے وہ کچھ کا کچھ کر۔ یہاں پر اب ہم یہ دیکھیں کہ اگلی جو بات ہے، پہلے تو انہوں نے یہ کہی نا کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آیا، وہ اسی شریعت پر چلتا ہوں، عمل کرتا ہوں جو کہ تورات میں موجود ہے۔ اور اگلی جو بات فرمائی وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی کے ساتھ۔ اب یہ کون سی چیزیں حرام کی گئی؟ اچھا، یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی سورہ اعراف میں کہ میں وہ بوجھ ہٹانے کے لیے آیا ہوں جو تم نے اپنے اوپر لاد دیے تھے، اور جو تم نے اپنی چیزیں کچھ حرام کرنی تھی تو ان کو حلال کر دیا۔ تو یہ جملہ جو ہے نا اس میں بھی جو وضاحت ہے کچھ یوں ہے کہ بعض حرام کردہ چیزوں کے حلال کرنے سے ان چیزوں کو حلال کرنا مراد ہے جو علماء یہود نے محض اپنے من گھڑت فتووں کی وجہ سے حرام کر رکھے، یا بعض بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے اور اپنی طرف سے بندہ جو ہے نا وہ زیادہ ہی پرہیزگار بننا چاہتا ہے اور اپنے اوپر پابندیاں خود ہی لا دیتا ہے۔ اب جیسے اگر ان کے لیے ایک عبادت کا دن مقرر تھا کہ جس کو مثال یہی دی گئی ہے آپ کو کہ مفسرین نے دی ہے کہ سب کے احترام کا مسئلہ تھا، اب یہ تقریباً ویسے ہی ان کو بھی حکم تھا جیسے ہمیں جمعے کی نماز کا حکم ہے کہ جب جمعے کی نماز کا اعلان ہو جائے فیضا نودی علیہ الصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب اس نماز کا اعلان ہو جائے یا اذان ہو جائے اس وقت سارے کام چھوڑ چھاڑ کے تو نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائے۔ تو ان کے لیے بھی سب کا اعتراف کچھ ایسا ہی تھا، لیکن انہوں نے از خود اپنے آپ زیادہ پرہیزگاری کے شوق میں یا جو بھی ان کا ہوگا تو ان کے فقیہوں اور فریسیوں نے اس قدر بڑھا دیا کہ سب کے دن سارے کام انہوں نے کہا کوئی کام نہیں ہو سکتا، سارا بزنس سارا دن بند، حتیٰ کہ گھر میں کھانا نہیں پکایا جا سکتا، چولہا نہیں جلایا جا سکتا، بلکہ اس حد تک کہ سب کے دن کسی مریض کو شفا کی دعا دینا بھی ان کے نزدیک احترام سب کے منافی ہے۔ یعنی کوئی بندہ جو ہے نا روز روز بیمار ہو جائے تو اسپتال بھی نہ جائے، یعنی اگر اس چیز کو لیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتی ہے۔ تو احترام سبت کے مسئلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور علماء یہود کے درمیان متعدد مناظروں کا ذکر انجیلوں میں ہے، اسی طرح متعدد ایسی روایات کا بھی انجیلوں میں ذکر ہے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگردوں نے علانیہ توڑا، اور جب ان کے توڑنے پر علماء یہود نے ان پر بے دینی کا الزام لگایا تو آپ علیہ السلام نے ان کی اس جھوٹی دینداری کی اچھی طرح کھلی کھولی۔ تو اب اگر آپ انجیلوں کو دیکھیں تو ان میں اور بھی کئی چیزیں مل جائیں گی جس میں انہوں نے کس طرح اس ایسی چیزوں کو حلال جو حرام انہوں نے کر دی ان کو حلال کیا۔ قرآن میں جو اور مثالیں دی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کچھ حلال ہوا، جیسے انہوں نے چربی اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی، اونٹ کا گوشت حرام کیا ہوا تھا، تو اسی طرح کئی عربوں میں اسی طرح کئی چیزیں آ گئی ہوئی تھی کہ فلاں جانور کا کوئی فلاں کھا سکتا ہے تو فلاں نہیں کھا سکتا، اور فلاں کا مرد کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتی، مطلب اس قسم کی جو
ہمتوں اور حلتوں کے فیصلے انسانوں نے از خود کر لیے بس. تو وہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان چیزوں کو واضح کرنے کے لیے آتے ہیں کہ حرام اور حلال کا فیصلہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ نے جو چیز حرام کی ہے نا وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی کوئی ڈسٹنکشن کوئی الگ ایسا نہیں رکھا کہ کوئی چیز مردوں کے لیے حرام ہو اور عورتوں کے لیے حلال ہو. جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے اور جو حلال ہے وہ سب کے لیے حلال ہے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ فلاں کے لیے حرام اور فلاں کے لیے حلال یا حرام کے. تو اس معاملے میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی ملتوں کو راہ راست دکھائی. تو یہی اب فرما رہے کہ فاتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی کرو، یعنی ہر فیصلہ اللہ کی جانب سے اور اللہ کے ساتھ ہی تعلق رکھنا ہے. وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو. اطاعت انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، جو سنتیں انبیاء علیہ السلام کی. ہر قوم جس میں کوئی نبی مبعوث ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لازم ہوا کہ وہ دیکھیں کہ ان کے نبی کیا کر رہے ہیں، جس طریقے پر وہ چلتے ہیں اسی پر قوم کو چلنا ہے. اب ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بنائے گئے اور ان کے اسوہ حسنہ کی اطاعت جو ہے وہ ہم پر لازم کی گئی، جیسے ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میرا اتباع کرو. اور الحمدللہ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ قرآن اور سنت دونوں جو ہیں وہ واجب الاتباع ہیں. تو اطیعونی یعنی میری اطاعت کرو. صحیح راستے پر اگر چلنا چاہتے ہو، اگر تمہیں از خود نہ فیصلہ کر لو کہ تقوی کیا ہے. تقوی کی حدود بھی جو ہے نا وہ انبیاء علیہ السلام ہی متعین کرتے ہیں. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے، جو وہ لمبی حدیث ہے جس میں ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جتنا کرتے ہمیں تو اس سے زیادہ ہی کرنا چاہیے، وہ تو نبی ہے. تو کسی نے کہا کہ میں ساری رات جاگوں گا اور میں بالکل کوئی سوؤں گا نہیں اور آرام نہیں کروں گا. کسی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ دار ہی رہوں گا، افطار نہیں کروں گا. کسی نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا اور میں بس بالکل اپنے آپ کو اس چیز سے بچاؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انہیں کہا، یعنی ان کو بلا کر یا ان کے سامنے یہ بات کہی کہ دیکھو نماز بھی پڑھو رات کو اور سو بھی جاؤ. میں بھی سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور میں چھوڑ بھی دیتا ہوں. جیسے کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ بعض بات تو کئی دن لگاتار روزہ نہیں رکھتے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ کبھی رکھیں گے، اور کبھی بہت زیادہ رکھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے کبھی رکھ لیا کرو کبھی نہیں، اور بلکہ یہی کہا کہ مہینے میں 3 رکھ لو کافی. ویسے ہی ہوگا جیسے تم صائم الدہر. اور اسی طرح نکاح کے بارے میں کہا کہ یہ کوئی تقوی نہیں ہے کہ کوئی شخص نکاح نہ کرے. میں نے نکاح کیا ہے تو جو النکاح من سنتی، کہ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے، تو جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا تو پھر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ تو بڑی دھمکی تھی نا، بڑی ایک وارننگ ہے، تنبیہ ہے کہ جو کسی نبی کی سنت پر اتباع نہیں کرتا نا، جو بھی نبی ہماری طرف آئے ہیں ان کا اتباع جو نہیں کرتا یا اس میں کوئی ڈھیل حجت کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. تو یہ کتنی بڑی تنبیہ ہے اور تنبیہ ہے. تو کون ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے کہ ٹھیک ہے نا جی کوئی بات نہیں تو نہ سکتے، ایسے ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اظہار برات کر دیا تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہو. تو بالکل ایسا ہی پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مخاطبین کو دے رہے ہیں کہ فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ کا تقوی کرو اور میری اطاعت. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی میرا رب بھی رب ہے اور تمہارا بھی. ھذا، پس اسی کی عبودیت اختیار کرو. فاعبدوہ، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم. انجیلوں میں جو ظاہر اب ترجمہ ہی ہے تو اس میں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اصلاً تو یا تو رب لفظ ہوگا یا ایک اور لفظ جو عبرانی میں اب کا بھی لفظ آتا ہے.
اب کا لفظ باپ کے معنوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور رب کے معنوں میں، یعنی اب اور رب جو ہیں یہ ایک لحاظ سے مترادف الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ترجمے ہوئے تو ترجمے میں انہوں نے اب کا ترجمہ جو ہے، اگر عبرانی میں اب کا لفظ تھا تو انہوں نے اس کو باپ کر دیا، اور جب باپ بنا تو پھر بیٹا بھی ہو گیا۔ تو یہاں پر جب انہوں نے کہا ان اللہ ربی، تو اب آگے ربکم تو وہ چھوڑ گئے نا، اس کا پھر انہوں نے ترجمہ ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ میرا باپ ہے۔ اب اگر یہ ترجمہ کیا جائے گا تو اس سے تو پھر دیکھیں نا، پھر غلط ایک ترجمہ غلط ہو جائے تو اسی سے کتنی باتیں آگے عقیدہ ہی غلط ہو جاتی۔ اسی لیے اس چیز کا امت نے بہت اہتمام کیا ہے الحمدللہ۔ جو قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم خود اس کی حفاظت فرمائیں گے، تو اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا انتظام کیا کہ کسی دوسری زبان کے بارے میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے میں ایک ایک حرف کے بارے میں اس کے مخارج کا بھی اہتمام ہو، انتظام ہو، کہ الف جو ہے وہ ادا کیا جائے گا تو زبان کے کون سے یا منہ کے اورل کیویٹی میں کہاں کہاں کون سی حرکت ہوگی، حروف حلقی کون سے ہیں تو حروف شفوی کون سے ہیں، تو مطلب ایک ایک حرف کی ادائیگی کا گویا کے قانون ضابطہ جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ تو یہ اس لحاظ سے تجوید کا علم جو ہے کہ جس میں مخارج کا اہتمام ہے، اور اس میں کس لفظ کو کتنا لمبا کرنا ہے، کس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، یہ سارا جو ہے منضبط کر دیا گیا۔ تو زبان کا انضباط جو ہے، زبان کی حفاظت بذات خود بڑا اہتمام ہے قرآن کی حفاظت کا۔ اس لحاظ سے قرآن کی تو ایک ایک لفظ کی حفاظت کی گئی۔ اس لحاظ سے یہ بالکل کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہمارے علماء نے اس چیز کا بڑا اہتمام کیا کہ قرآن کا صرف ترجمہ جو ہے نا وہ پڑھ کے آپ نہیں سیکھ سکتے۔ قرآن کا اصل جو ہے نا وہ عربی جب تک نہیں پڑھی جائے گی، عربی براہ راست اس سے اخذ نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک سمجھ نہیں آتی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ترجمے آپ پڑھیں نا تو وہ بات نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا تفسیر نہ پڑھی جائے، اور پھر بھی جتنا مرضی کوئی اچھا ترجمہ کر لے وہ ہوگا تو انسان کا کیا ہوا نا۔ تو اب یہ جو کلام ہے اللہ کا کلام، اس کی تو اپنی ایک تاثیر ہے، اپنی ایک جامعیت ہے، اور اتنا فصیح، فصاحت، بلاغت، بس وہ تو قرآن پر ختم۔ قرآن نے یہی تو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا جواب دے سکے یا اس کا مقابلہ کر سکے، اور لوگوں نے اس کے مقابلے میں اپنی عاجزی کا اعتراف کیا کہ قرآن اتنی فصیح و بلیغ زبان میں نازل ہوا ہے کہ کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں کہ وہ مختصر ترین الفاظ میں بڑے بڑے مفہوم جو ہے وہ ادا کرتے۔ تو یہاں نصارہ نے جو غلطی کی یا جو غلطی ان کے ہاں آئی، وہ جب باپ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اتنا ہی کہا کہ ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب ہے، انہوں نے اس کو ابی بنا دیا۔ ابی جب ہوگا تو پھر باپ ہی بنے گا، تو باپ کا پھر بیٹا بھی بنے گا۔ تو یہ کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ ان لوگوں نے جب ایک عقیدہ بنا لیا تو انہیں پھر جو بھی چیز اس لحاظ سے اپنے مطلب کی نظر آئی تو انہوں نے اسے اپنے عقیدے کی دائر میں استعمال کر لیا، قطع نظر اس سے کہ اس کسی حکم کی ادائیگی کا موقع محل کیا ہے۔ اور پھر جب صرف ترجمے رہ گئے تو ہر چیز کی تعبیر بھی بالکل بدل گئی، کچھ سے کچھ ہو گیا۔ تو لیکن اس کے باوجود انجیل میں آج بھی ایسے الفاظ موجود ہیں جن سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کو اب کہتے ہیں تو اس سے ان کی مراد رب ہی ہوتی ہے۔ تو جیسے ان کے ایک چیپٹر میں لکھا ہوا کہ لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہو کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ اس ارشاد سے صاف واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس معنی میں اللہ تعالیٰ کو اپنا اب کہتے ہیں، اس معنی میں وہ اس کو تمام خلق کا اب کہتے ہیں، اپنے باپ اور تمہارے باپ۔ تو اب جب تمہارا باپ یہ ربکم کا ہی ترجمہ ہوا نا، تو ربکم جب کہہ دیا تو پھر تو ساری مخلوق جو ہے اس کا رب تو اللہ ہی ہے۔
تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعبیر کے لیے اس کی ربوبیت کے پہلو سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ذکر فرمایا، نہ اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کوئی اپنا نسبی رشتہ جوڑنے کے لیے یہ لفظ کہہ رہے تھے، بات تو صرف رب کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے جو خدا کا یا گاڈ کا لفظ استعمال کیا، یا پتہ نہیں اصل انجیل میں کیا ہوگا، تو وہ بھی اپنا بھی اسے کہتے ہیں کہ میرا بھی خدا ہے، تمہارا بھی خدا ہے، اور انہوں نے خود اپنی ابدیت کا بارہا اظہار فرمایا۔ تو اسی معاملے کو کہتے ہیں کہ ھذا صراط مستقیم، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی سیدھا راستہ یہی ہے۔ تو اللہ ہی کو سب کا رب مانا جائے، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی، اور اللہ ہی کی ابدیت اختیار کی جائے، تو ہی بندہ جو ہے نا سیدھے راستے پر قائم رہ سکتا ہے۔ جن لوگوں نے دوسرے وسیلے اور راستے جو ہیں پیدا کر لیے ہیں، تو وہ اس سیدھی راستے سے ہٹانے والے ہیں، جس کی وجہ سے پھر شرک اور گمراہی کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے یہ سب سے مطلب وہ ایک ہی راستہ ہے، اور اسی پر جو ہے ظاہر ہے، یعنی حکم یہاں قرآن کا بھی وہی ہے اور انجیل میں بھی ایسے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ من انصاری، کون ہے میرا مددگار، الی اللہ، اللہ کی جانب بلانے میں یا اللہ کے راستے میں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلم ہیں۔ اب یہاں پر حواری کا لفظ جو ہے عربی میں عبرانی سے آیا ہے، اس کے لغوی مفہوم میں اہل لغت کا کچھ اختلاف ہے، تو خیر اس کے ہم اس میں نہیں جاتے تفصیلات میں، لیکن اس کا جو مفہوم لیا گیا ہے وہ یہی کہ خیر خواہ، حامی، ناصر، مددگار، یعنی جس طرح انصار مدینہ کے لیے یعنی انہوں نے خاص طور پہ چونکہ مہاجرین کے لیے سب اپنے سارے دروازے کھول دیے اور ہر طرح کی ان کی مدد فرمائی، تو ان کے لیے لقب جو ہے وہ انصار کا ایسا ہوا کہ آج تک انہیں انصار ہی کے الفاظ سے لقب سے یا لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح حواریین جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ خاص شاگرد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ہر قسم کے حالات میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پوری شفقت اور دل سوزی کے ساتھ دن رات ان کی تعلیم اور تربیت کی، اور یہی وہ لوگ تھے جو بالآخر آپ کے داعی بنے، یعنی آپ کی دعوت کو لے کر چلنے والے بنے، نقیب بنے، اور آپ کے پیغام بر بن کر بنی اسرائیل کی مختلف بستیوں میں گئے۔ انجیل میں ان کا ذکر بڑی تفصیل سے، لیکن وہ جو پال جس کا ذکر ہے کہ اس نے بعد میں جو موجودہ عیسائیت کا بانی ہے وہ حواریوں میں شامل نہیں تھا، بلکہ وہ تو ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کاروائیاں کی اور جو کچھ بھی تھے ان کے ساتھ پیش آیا۔ انصار کا جو لفظ ہے یہ جو وہ کہتے ہیں کہ نحن انصار اللہ، یہ ناصر کی بھی جمع ہے، نصیر کی بھی، اس کے معنی بھی ہے، یعنی یہ بھی ہے کہ ہم مددگار ہیں اللہ کے۔ تو معنی کے لحاظ سے انصار اور حواریین کے لفظ میں کوئی ایسا خاص فرق نہیں، تو اس لیے جو خاص طور پہ کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ خاص طور پہ جو یہاں پہ انصار اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ انصار مدینہ کے لیے خاص طور پہ آیا ہے، کہ انصار مدینہ نے جس طرح قربانیاں دی اور جس طرح جانثاری دکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مہاجرین کے لیے، کچھ ایسا ہی طرز عمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا بھی تھا۔ تو اب باقی جو ہے انشاءاللہ پھر تفصیل ہم کل کر لیں گے کہ جب انہیں کون سی چالیں ان کے خلاف چلی گئیں، اور پھر یہ کہ انہیں کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
متوفی کا ورافع ہوتا، تو یہ ساری بات پھر اگلی اس بات کے ساتھ انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و فہم نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق سے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔